إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ شادی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی تمیز سے نہیں گزر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر ابھارا ہے، بڑی ترغیب دی ہے۔ خود قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا ہے کہ شادیاں کرو، دوسروں کی شادیاں کراؤ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے خطاب کر کے فرمایا کہ شادیاں کرو، جوان ہو گئے ہو شادیاں کرو۔ شادیاں جب لوگ کرتے ہیں یا کرنے کا موقع آتا ہے یا پلان بناتے ہیں تو سب سے بڑا ٹینشن جو آدمی کو ہوتا وہ یہ کہ اس کے خرچ برچ کا انتظام کیسے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان حضرات اسی کے ٹینشن میں، اسی کے چکر میں اپنی جوانی کا بہترین حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، پھر وہ شادیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ دیکھو اس کا ٹینشن مت لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، سبیل پیدا کرتا ہے، مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے رزق کا انتظام ایسا کرتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایسا میں رزق کا انتظام فرمائے، گمان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو دنیا دار الاسباب ہے، ہاتھ پیر مارو، کوشش میں لگے رہو اور شادی کر لو۔ اللہ رب العالمین
اس کے لیے ضرور تمہارے لیے سبیل پیدا فرمائے گا۔ شرط یہ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، خشیت الہی رکھنے والے بن جاؤ۔ اور تقوی کا جو معنی آپ سب سمجھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اسے کرنے کی مکمل کوشش کی جائے، اور جس سے روک دیا ہے اس سے مکمل رکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی بندہ حقیقت میں ایسا بن جائے کہ اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر چلنے کے لیے وہ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے، چل پائے نہ پائے وہ الگ میٹر ہے، لیکن پوری کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ساتھ ہی جن جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکنے کا حکم دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے مکمل اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کے لیے اگر وہ شادی کرتا تو اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے، اس کے رزق کے مسائل تقریباً پیدا نہیں ہوں گے۔ شرط یہ کہ وہ کوشش کرنے والا، شرط یہ کہ وہ محنت کرنے والا۔ اور آپ کے یہاں تو مسائل یہ ہے، اکثر گھروں کا کام ہے کہ آپ شادیاں کریں، آپ کا خرچہ بھی ابو اٹھاتے ہیں اور آپ کی گھر والی کا بھی اٹھا لیتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کو ٹینشن نہیں۔ لیکن اس کا نقصان ہے کہ آپ کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ابو کو پتا ہے یہ بندہ نالائق ہے، اپنا خرچہ تو برداشت کرتا نہیں ہے، تو اس کا تو میں کر ہی رہا ہوں، اس کی جب شادی کر دوں گا نا تو ایک بوجھ اور بڑھ جائے گا، پھر بچے جب پیدا ہوں گے تو اور بوجھ بڑھ جائے گا۔ اس لیے غالباً ابو محترم چاہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ ہی کرو، تو نقصان آپ کا ہے۔ اس لیے جوانوں آپ محنت کرو، پیسے کمانے والے بنو، ہاتھ پیر مارنے والے بنو، اور تقوی شعاری اختیار کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ٹینشن مت لو، کیوں؟ آپ دنیا میں دیکھیں اللہ نے جس کے رزق کے راستے کو کشادہ کر دیا نا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کہاں سے آ گئے۔ وہ محاورہ ہے کہ یار اتنا اللہ نے دے دیا اور اس کی قسمت اتنی چمکی ہے نا کہ مٹی بھی پکڑے تو سونا بن جاتا، لیکن وہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، سبب کو مکمل اختیار کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اللہ جس کے رزق کو تنگ کر دے تو ظاہر سی بات وہ کتنے بھی کوشش کرے، لیکن اس کا مطلب وہ کوشش نہ کرے، کوشش تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ تقوی والے بن جاؤ پھر شادی کر لو، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل ہو۔ اور یہ کہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے نا وہ رزق لے کے آتا ہے، کوئی مہمان آپ نہیں آتا تو آپ کا کھاتا نہیں، وہ اپنے حصے کا رزق آپ کے گھر لے کے آیا اور کھایا، تو آپ کی گھر والی آپ کے گھر آئے گی تو کیا وہ اپنا حصہ لے کے نہیں آئے گی؟ لے کے آتی ہے، اللہ دے دیتا ہے کہ یہ بندی جا رہی، اس کا بھی انتظام ہے، کرنا تو اللہ ہی کو نا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ تو جوانوں اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ بدکاریوں زناکاریوں سے، اور اللہ کے لیے شادی کرو، اور پھر اللہ رزق کے ایسا دروازہ کھولے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تنگ دستی خوشحالی سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ شادی کریں، شہوت پرستی مقصد نہ ہوئی تو ضرورت ہے، آپ اس لیے شادی کریں کہ میں کسی ایک بچی کا ذمہ دار بنوں گا، اس کی دیکھ ریکھ کروں گا، شریعت کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اس سے اولاد ہوں گے، بچے ہوں گے، نسل بڑھے گی، اور قیامت میں اللہ کے رسول اپنی اس تعداد پر فخر کریں گے کہ میرے اتنے امتی ہیں۔ یہ نیت آپ کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے رزق کے دروازے کھولتا۔ دوسری مقام پر اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ عَنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے
تو اللہ اس کے مشکلات کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، یعنی مشکل میں پھنسا ہے تو اللہ آسانی فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی مشکل میں ہے، تقوی شعار بن جائے اور شادی کر لیں، آپ اگر ریل روٹی کا انتظام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آدھا وہ کھائے گی آدھا آپ کھا لینا، کوشش کرو گے، ہاتھ پیر مارو گے، انشاءاللہ راستے کھولیں گے۔ تو کبھی بھی رزق کا ٹینشن اہل ایمان والوں کو تو لینا ہی نہیں چاہیے، مومنوں کو تو اس کا ٹینشن ہونا نہیں چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ہاتھ پیر مارنے والا ہو۔ اور یہ نہیں، خود قرآن کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ لوگوں تم میں جو غیر شادی شدہ ہے نا ان کی شادیاں کرو، جو غیر شادی شدہ ان کی شادی نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن وہ جوڑی بکھر گئی، فوت ہو گیا دونوں میں سے کوئی بلا جوڑی کے، ان کو جوڑی لگاؤ۔ اور ایسے ہی تمہارے دل میں اگر کوئی غلام ہے، کوئی بادی ہے، اس کے بھی رشتے نہیں، اگر تم خیر خواہی سمجھتے ہو، بھلائی سمجھتے ہو تو ان کا بھی شادی کرو، ان کی بھی نکاح کرو۔ اور یہ اللہ نے بہت ہی زبردست بات کی، کیوں؟ اگر تم شادیاں نہیں کرو گے، لوگوں کو جوڑے کے بندھن میں نہیں باندھو گے تو فساد کا وہ راستہ نکلے گا جسے تم تصور نہیں کر سکتے۔ علی عورت کا کیا ہوا؟ شادیاں نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان ختم، ٹینشن ہے ہماری نسل کیسے چلے گی، اور ہمارے سماج کا بھی ہو رہا ہے تقریباً ایسے ہی چل رہا ہے۔ بے حیائیوں میں جوان لت پت ہو گیا، بدکاریوں میں لت پت ہو گیا، زناکاریوں میں لت پت ہو گئے، ایسی ناجائز خواہشات کے پیچھے بڑھ گیا کہ اللہ کی بات، اور بیجا گندی لت پت میں وہ لت پت، گندی عملیات میں لت پت ہو گیا، ایسی بہت ساری حرکتیں کر بیٹھتا۔ تو شادیاں، اللہ فرماتا ہے کہ شادیاں کرو، جن کے جوڑے نہیں ان کے جوڑے لگاؤ، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور نہیں کرو گے تو پھر فساد کا راستہ کھلے گا جو سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کھانا جب نہیں ملے گا تمیز سے نا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بدتمیزی کرے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کو مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کو 4 رکعت نماز پڑھو، کہ ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، پھر پڑھا کہ بھائی صاحب بھوک لگی، آپ کو 10 رکعت نفل نماز، اس نفل نماز سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کا مسئلہ حل ہے کہ اس کو خوراک دو، اور نہیں تو پھر وہ غلط راستے پہ جائے گا، آپ کا چھین کے کھائے گا، آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا۔ تو یہی حال جنسی خواہشات کا تو بھی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، اس کو خوراک چاہیے، چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ ہو، جب تمیز سے اس کو نہیں ملے گا تو غلط راستے پہ جائے گا، پھر کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ پھر ہم کہیں گے ہمارا لڑکا ایسا ہو گیا، ہماری بچی ایسی ہوگی، بھائی ہونا ہے، اس کو خوراک آپ نے تمیز سے نہیں دیا تو غلط راستے پر ان کو جا رہی ہے، کون بتا سکتا ہے؟ تو آپ اپنے ان کمیوں پر نگاہ رکھیں اور شادیاں جلدی کریں۔ اور جوانوں آپ پیچھے مت، آپ بھی جلدی شادیاں کرو۔ آگے اللہ نے اس آیت میں کہا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر انہیں تنگ دستی کا ڈر ہے کہ سب شادی کیسے کریں، ہم تو ابھی ہمارے کھلالے پڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں تنگ دستی ہونا اور اسی تنگ دستی کے شادی ہو جائے تو پھر اللہ رزق کے دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، غالباً حدیث مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ہے، غالباً صحیح بھی حدیث ہے، کہ ایک صحابی ہے اپنے تنگ دستی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں بڑا تنگ دست ہوں، شادی نہیں تھی، آپ نے کہا جاؤ شادی کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں عجیب، مطلب ان کے وہ بھی سوچے ہوں گے واجبال حال کہ عجیب مسئلہ ہے، ابھی خود کے تو لالے پڑ رہے ہیں، شادی کروں گا پھر کہاں سے؟ لیکن ان کو یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا شادی کرو نا، کسی بھی سائل آج بلا چوچرا گئے اور شادی کر لی۔ اس کے بعد پھر بات کیا اللہ کے رسول، اب تو اور مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی تو صرف میرے مسئلے تھے، اب تو گھر والی کا مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے کہا اس صحابی سے جاؤ ایک اور شادی کرو۔ وہ کہنا عجیب کہانی ہے بھائی، بات یہ نہیں ایک کے دو کے پھوڑے ہو رہے ہیں، پھر ایک اور شادی ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ چونکہ وہ صحابی تھے، ہم جیسے لوگ نہیں تھے کہ سوچیں اللہ کے رسول کس بات پر عمل کریں کہ نہ کریں، اس میں نقصان۔ صحابی تھے، ان کو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو کرنا ہے، وہ کہے دوسری شادی بھی کر لی۔ دوسری شادی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول، اب تو اور مسائل پیدا ہو گئے۔ آپ نے کہا ایسا جاؤ تم تیسری شادی بھی کرو، 4 شادیاں کر سکتا آدمی نا،
یہ الگ بات ہمارے سماج میں نہیں. آپ نے کہا جاؤ تم تیسری شادی بھی کرو, اب ان کو بھی لگایا, لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نا, وہ گئے تیسری شادی کر لی. تیسری شادی جب کی نا تو ایسی ہنرمند عورت ان کو مل گئی جو کچھ یعنی تجارت کے حساب سے کچھ رسی وغیرہ بنتی اور اس کو فروخت کر دیا اور اس سے آمدنی کا ایک راستہ کھل گیا. تو وہ آئی نا, کچھ لے کے آئی نا, رزق کے راستے کھلے, سبب پیدا ہوا نا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اکیلے ہو, پریشان ہو, اور کبھی لے کے آ گئی کوئی نیک آ گئی, صالح آ گئی, فرما بردار آ گئی, آپ محنت کرو گے گھر پہ بیٹھ کے, وہ آپ کے لیے دعائیں کرو گی. پھر جو رزق کے دروازے کھلیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ بھی کہے گا بندہ کیا تقوی والا ہے یار, حرام حلال کی تمیز کرتا ہے, یہ کاروبار کے لیے نکلا ہے, روزی روٹی کے لیے نکلا ہے, اور اس کی گھر والی بھی ماشاءاللہ کیا صالح گھر میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے. اتنی پرسکون کی زندگی اور اتنے مزے کی زندگی گزرے گی کہ تصور نہیں کر سکتے. تو شادیاں تو کرو, اور شادیوں میں وہی فَذْكِرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دین والی کو ترجیح دینا تو کامیاب رہو گے. اگر یہ آپ نے ڈھونڈا نا تو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی مل جائے, لیکن سکون کی زندگی آپ کو ملنے والی نہیں ہے, اس کو نوٹ کر لیں. تو آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ان کو تنگ دستی کا ڈر ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کرے گا, ان کو مالدار کرے گا, اور اللہ تو وسیع علم والا ہے. اللہ نے کہا نکاح کرو, اگر ان کو ٹینشن ہے کہ یہ کھائیں گے کیا کھلائیں گے, تو اللہ خود کہتا اللہ ہے کھلانے والا ہے, اللہ پلانے والا. اب ہم اہل ایمان کو کوئی صبح ہونا چاہیے, اس لیے جو روزی روٹی کا ٹینشن لے کر کے شادیاں نہیں کرتے ہیں, بالکل ٹینشن نہیں لینا چاہیے. شرط ہے کہ محنت کرنے والا. اچھا, اس میں بھی آپ جتنی کوشش کرو گے نا اتنی ہی ملے گی. اس لیے اسلام میں نوکری کی فضیلت نہیں, بزنس کی فضیلت ہے. آپ کام کر رہے ہو, مہینے میں 10,000 کمانے والا, تو 50,000 کہاں سے آئے گا بھائی؟ آپ کہاں بھاڑے میں جا رہے ہو, بھاڑے معلوم ہے 10,000 12 ایسے ہی ہوگا نا, تو آپ کو 50,000 تو سے ہونے والا نہیں ہے. تو اگر آپ ترقی کرنا تو اسی راستے پر چلو نا جہاں سے ترقی ہو. آپ چل رہے ہو چھوٹے راستے پر, پلاننگ آپ کی چھوٹی ہے, خواب آپ کا چھوٹا ہے, تو بھی ترقی بڑا کہاں سے ہو جائے گا؟ تو کوشش اگر بڑی تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہو, تگاؤ تو بڑی تو بڑی کامیابی ملے گی. تو روزی روٹی کے لیے ٹینشن بالکل نہیں لینا چاہیے. جوانوں شادیاں کر لو, خیر اسی میں ہے, بھلائی کا سارا راز اسی میں چھپا ہوا. اور جتنا لیٹ کرو گے جوانوں سے بھی اور جوانوں کے ماں باپ سے بھی, کبھی کبھی جوان کے ماں باپ روڑا کہ یار اگر کوئی کہہ دے اپنے گھر پہ ابو میں بھی شادی کر دو, او آج کا جوان ایسے لڑکے پیدا ہو, کوئی غلط نہیں کہا, اس کو بھوک لگی خوراک مانگ رہا ہے, کیا غلط کہا؟ وہ غلط راستے سے اگر وہ خوراک حاصل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مجرم ہو. آپ سے بات پوچھ ہوگی کہ آپ کا جوان بیٹا تھا, آپ نے کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے جوانوں تم سے بھی خطاب, اور جوانوں کے والدین سے بھی خطاب کہ ان کی شادیاں جلدی کرو ورنہ فساد کا راستہ کھولے گا. روزی روٹی کا ٹینشن لو, انشاءاللہ جو آئے گی وہ اپنا رزق لے کے آئے گی, اللہ اس کے ساتھ بھیجتا ہے. نکاح کے جو مقاصد ہیں, کئی ایک مقصد ہے, اللہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے نسل انسانی کی بقا. یعنی یہ کہ اللہ جتنی لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنا ہے نا, تو اسی سسٹم سے وہ بھیجے گا. بھئی آپ شادیاں کرو گے پھر نسل چلے گی نا. یہ الگ بات آپ کہو کہ یار ہمارے تقدیر میں جو تقدیر میں لکھا ہو تو ٹھیک ہے, وہ تو ہوگا رہے گا, لیکن آپ جو بدمعاشی کرو گے نا اس بدمعاشی کی سزا بھی آپ کو مل کے رہے گی. پھر آپ بدمعاشی کیوں کر دو؟ آپ یہ بھی ہے ہم بدمعاشی نہیں کریں گے, جو ہماری تقدیر میں لکھا ہو وہ ہوگا. کرتے ہو بدمعاشی اور پھر کہتے ہو جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا. تو نسل انسانی کی بقا, یہ نسل چلے گی شادیوں سے. شادی کے بغیر نسل نہیں چلتی, شادی کے بغیر نسل نہیں. یہ مقصد ہے کہ آپ نکاح کرو تاکہ آپ کی نسل چلے, آپ کی نسل کی تحفظ رہے, سلسلہ برقرار رہے. اور جنہوں نے اس میں بدمعاشی کی ہے حقیقت میں وہ آج خون کے آنسو روتے ہیں, نسلیں ختم ہو گئی. ابھی برطانیہ کا تھا صدر کہ کہاں کا بھی ایک کسی نے بیان کیا اپنے بھاشن میں باقاعدہ وہ روتے ہوئے کہا کہ لوگوں اپنی نسل بڑھاؤ, تمہاری نسل ختم ہو گئی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ پہلے انہوں نے تو کہا اتنے سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہ رہیں گے کہاں, کھائیں گے کہاں, کیا ان کا انتظام کیسے ہوگا؟ 1 پالیسی 2 پالیسی. پھر نتیجہ ہو گیا نا وہ جو 1 2 پیدا کرتے تھے وہ 0 پہ آ گئے.
نتیجہ یہ ہو گیا کہ ملک میں بوڑھوں کے علاوہ جوان نظر نہیں آتے، بچے نظر نہیں آتے، سب بوڑھے رہ گئے۔ اور اس نے کہا شکر ہے کہ قرآن آیا، کچھ بڑھاپوں کا سایہ ہو، کچھ بوڑھوں کا صفایا ہو گیا، ورنہ ہم تو ان کی خدمت کر کر کے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ بدمعاشی ہم نے کی ہے تو ہمیں بھی یہ رونا پڑے گا۔ اس لیے نسل کی دوسری بات دیکھیے، جس میں ہماری بس نہیں چلتی نا اس میں بدمعاشی نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز میں ہمارا کنٹرول نہیں، آپ نسل روکنے میں لگے ہوئے تو صاحب آپ اس وقت روکتے جب آپ کسی کے یہاں نسل نہ چل رہی وہ آپ چالو کر لے جائیں۔ بھئی آپ نسل روک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کنٹرولنگ ہے، لیکن اگر جس کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی آپ وہاں پیدا بھی کر لے جاؤ نا، پھر بات بنی۔ اس کا مطلب آپ کے اختیار میں، اس کو چھوڑ دو بھی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کو قدرت ہے، کبھی بھی ایسی بدمعاشی نہیں کرنا چاہیے۔ تو نسل کے تحفظ کا ایک ذریعہ نکاح ہے۔ اور ایک مقصد انہوں نے کہا جسم سے پانی کا خروج یعنی منی کا خروج ہونا، شادی اس کا ایک سسٹم ہے، کیونکہ یہ پانی جسم میں کا اگر نہیں نکلے گا نا تو جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شادیاں نہیں کرتے، بہت لیٹ ہو جاتا، چاہے بچہ ہو بچی، اور عمر کافی ہو جاتی، وہ ذہنی طور پر، نفسانی طور پر وہ مریض یا مریضہ بن جاتی، کیونکہ پانی کا جو طریقہ سسٹم ہے اس سے نہیں نکلتا، یا پھر وہ غلط راستے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ شادی ایک سسٹم ہے، اس سے اپنی خواہشات پوری ہو، یا لوڈیوں کا تذکرہ یہ کہا۔ اس کے بعد کہا اگر اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ تم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپناؤ گے تو یہ سرکشی ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو ایک مقصد یہ مقصد یہ، اور اسی میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے شہوت کا حصول، یعنی یہ کہ بندے کے اندر اللہ نے جو شخص کا مادہ رکھا ہے اس سے بندہ لطف لے، دونوں جنس ایک دوسرے سے لطف، یہ طریقہ، یہ مقصد ہے جو اللہ ابن قیم نے لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ اسی طرح شادی کے فوائد بہت سارے ہیں، شادی کے بہت سارے فوائد ہیں، اتنی لمبی فہرست ہے نا کہ گنایا نہیں جا سکتا۔ اسی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اتباع، جس میں ہر خوشحالی اور ہر سعادت کی انتہا ہے۔ بھئی شادی کرنا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے بھی حکم دیا ہے نا، اس حکم کی پالن آپ کرو گے نا، کیونکہ ہمارے لیے کامیابی حقیقت میں اللہ اس کے رسول کے فرما برداری، اس کے اگین میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کی فرما برداری کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے، زندگی بڑے مزیدار گزرے گی، اور سکون کی زندگی گزرے گی۔ تو ایک یہ کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی اتباع ہے۔ دوسرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام والصلاۃ کی یہ سنت ہے، انبیاء کے نقشے، انبیاء جتنے ہیں نا سب نیچر کے مطابق ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق، اور تمام انبیاء کرام میں آپ دیکھیں کہ سب شادی شدہ ہوتے ہیں، سب کی شادیاں ہوئی۔ ٹھیک ہے کسی کے بچے ہوئے نہیں ہوئے ایک الگ میٹر ہے، اب انسانوں میں جیسے سسٹم چلتا وہاں بھی چلتا، اللہ جس کو دینا چاہے دیتا، جس کو نہیں دینا چاہے نہیں دے چاہتا، لیکن سسٹم یہ شادی، کیونکہ شادی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ اس کے نیچر میں ہے، اور کبھی بھی اللہ نیچر کے خلاف انسانوں کو نہیں چلاتا، کیونکہ نیچر کے خلاف چلائے گا تو بغاوت ہوگی، فساد ہوگا، غلط راستے نکلیں گے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے باڈی دی، اس میں خوراک کا سسٹم رکھا، بھوک کا سسٹم رکھا، آپ کو بھوک لگے اسلام کہتا ہے کھانا کھاؤ، یہ الگ بات ہے رہنمائی کر دی کیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ آپ کہو یار بھوک لگی ہم نہیں کھائیں گے، بڑا ثواب کا کام، کوئی ثواب کا کام نہیں، آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہو، آپ اپنی فطرت سے عداوت کر رہے ہو جو آپ کے تباہی کے راستے پر ہے، پھر ایک دن وہ بھی کھاؤ گے جو نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے تمیز سے جو نیچر ہے اسی حساب سے اسلام نے ڈالا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد آدمی آپ دیکھا تجربات کی دنیا میں جب ایک جوان کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی جوانی پر بھی کنٹرولنگ ہو جاتی ہے، وہ بدمعاشیاں، وہ شرارتیں، وہ آگ مٹکے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں نا، گائیڈ کرنے والے بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کرنے والے بن جاتے ہیں، تو وہ شرارتیں تقریباً محفوظ جاتی ہیں۔ زنا سے آدمی بہت چانسز جو ہے
ورنہ جس کو بدمعاشی کی لت لگ گئی وہ بڑھاپے تک بدمعاشی کرتا رہتا وہ کرنٹ بیٹا ہے. لیکن جو چانسز ہے وہ یہ کہ بدمعاشی اس کی زندگی سے ختم، زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کے چانسز ہو جاتے ہیں، اور ایسے بہت ساری گندی خواہشات، گندی لذتوں اور گندے خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اسی طرح ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، امت مسلمہ کی کثرت. شادی کرو گے تو تعداد بڑھے گی، کیونکہ جب تعداد بڑھتی ہے نا تو وہ امت مضبوط ہوتی ہے. اور خاص طور پر جمہوری ملک میں، جمہوری ملک میں تو طاقت اسی ہے جس کے افراد ہیں، جس کے افراد نہیں نا اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان انہیں نقش قدم پہ چل گئے، دو ہی اچھے بچے، دو ہی اچھے، یہ پالیسی. اب تو ایک بھی اچھے نہیں. یہ بہت دیکھنے میں جملہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں جملہ اچھا نہیں. یہ جملہ بہت خرافات کا. اور الحمدللہ اس پرفتن دور میں بھی جہاں اور نیچر بھی خلاف ہے. آپ پوچھیں آپ کے یہاں کتنے بچے ہیں تو آپ کے اگر ایک دو تو آپ بڑے دھیرے سے بولیں کہ ہمارے یہاں 2 بچے. یہ نیچر ٹھیک ہے، قدرت کی کمال ہے، جس کے یہاں جتنا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ بدمعاشی کی ہے وہ جرم ہے. آپ کے اگر 2 بچے تو آپ کہتے ہیں 2 بچے، کسی کے یہاں 6 بچے آپ تو بڑے فخر سے کہتا ہے ہمارے 8 بچے. ہمارے کیوں؟ یہ نیچر ہے، تعداد کا ہونا یہ نیچر ہے. تو خود پتا ہمارے یہاں 5 بچے ہیں، ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے. ہمارے یہاں 6 لڑکے جوانوں کو ہمیں آنکھ نہیں دکھا سکتے. یہ نیچر ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے میوات کے علاقے کے ہیں، بہار کے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں تم کتنے بھائی بہن ہیں تو بتاتے ہیں 8 10 12. میں کہتا ہوں ماشاء اللہ، کیا فخر کی بات ہے. ایسی تعداد ہونی چاہیے. کیا 1 2 بچے ہیں؟ بدمعاشی کوئی جرم ہے؟ بدمعاشی نہیں ہے تو اللہ کی مہربانی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے تقدیر میں لکھا کوئی مسئلہ، لیکن آپ نے جو بدمعاشی کی نا وہ جرم ہے، وہ جرم ہے. تو بدمعاشی کرنا یہ جرم ہے. تو آپ کے 1 2 بچے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی نالائق نکل گئے تو یار ایک تھا وہ بھی نالائق ہو گیا. 2 4 6 آ رہے ہیں تو 2 4 بگڑ جائیں گے تو بگڑیں گے، 2 4 بگڑے 2 2 کام آئیں گے. اور ایک حدیث بھی ہے، آدھا کی بات لمبی ہو جائے گی، بات کی بات انشاءاللہ آگے ملاقات میں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مغفور رحیم.